إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. الحمد للہ اللہ رب السماوات والارض کے لیے جو خالق کائنات ہے، اور درود و سلام نازل ہو اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر جنہیں بصیر نصیب نظر دے جائے. قبل اس سے کہ میں اپنی گفتگو شروع کروں، یہ بات آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ جمعہ کا جب خطبہ شروع ہو جائے تو بولنے کا حق صرف امام کا ہوتا ہے، باقی مقتدیوں کو کچھ بولنے کا حق نہیں ہوتا. صلی اللہ علیہ وسلم بھی نہیں، سبحان اللہ بھی نہیں، الحمدللہ بھی نہیں. ان کا کام چپ چاپ منہ بند کر کے خطبہ سننا ہے. اس بات کو دھیان میں رکھیے. جب باتیں نہیں بتائی جاتی ہیں، خاموش رہتے ہیں لوگ، تو وہی چیز سنت بن جاتی ہے. اور اگر کوئی آدمی اس پہ انکار کرتا ہے تو لوگ سمجھتے ہیں سنت کا انکار کیا. ایسا کچھ ثابت نہیں ہے، نہ صحابہ سے، نہ تابعین سے، نہ ائمہ دین سے کہ وہ جمعہ کے دن جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آتا ہو تو زور زور سے صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہو. ایسا کچھ ثابت نہیں ہے، اور علماء نے اس سے روکا ہے، منع کیا ہے. تو اس بات کو دھیان میں رکھیں. اب آتے ہیں اپنے اصل موضوع یا اصل گفتگو کی طرف. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کل نفس ذائقۃ الموت ونبلوکم بالشر والخیر فتنۃ والینا ترجعون. کہ ہم تمہیں شر اور خیر دونوں سے آزمائیں گے اور تم سب کو ہماری ہی طرف لوٹ کے آنا ہے. پہلے بتایا کہ ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے اور ہم تمہیں شر اور خیر دونوں سے آزمائیں گے اور تم سب کو ہماری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے. تو اس دنیا میں انسان کو اچھائی برائی ہر چیز سے اللہ تعالیٰ آزماتا ہے. اللہ نے کسی کو بہت خوشحال زندگی دی ہے، کوئی آدمی فقیری، محتاجی، پریشانی، بیماری میں مبتلا ہے، کوئی آدمی توانا اور پہلوان ہے، کوئی آدمی کمزور ہے. ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے شیطان کو پیدا کیا، ابلیس کو پیدا کیا. ابلیس جو شر کا مصدر ہے، برائی کی طرف دعوت دیتا ہے، ورگلاتا ہے، اکساتا ہے، اللہ تعالیٰ ہی نے ابلیس کو پیدا کیا. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا بنائی ہی اسی لیے ہے کہ بندوں کی آزمائش کرے. خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ موت اور زندگی اس لیے پیدا کی ہے تاکہ تمہیں آزمائے کہ تم میں کون آدمی اچھا عمل کرتا ہے.
تو اچھے عمل کی آزمائش ہے. انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لها لنبلوہم ایہم احسن عملا. یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے بتایا سورہ کہف میں کہ اس کائنات کو جو ہم نے زینت بخشی ہے، زمین کے اوپر جو چیزیں مزین کی گئی ہیں، ان کا مقصد ہی یہی ہے کہ ہم آزمائیں کہ کون اچھا عمل کرتا ہے. ہر آدمی کو اللہ تعالیٰ نے تنبیہ کی ہے کہ واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ ثم توفی کل نفس ما کسبت وہم لا یظلمون. کہ دیکھو اے انسانوں، اس دن سے ڈرو جس دن تم سب اللہ کی طرف لوٹائے جاؤ گے، اور ہر نفس کو اس کے کرتوت کا، اس کی کمائی کا، اس کے عمل کا بدلہ دیا جائے گا، اور کسی بھی نفس پر ذرہ برابر ظلم نہیں ہوگا. وہاں نظام عدل قائم ہے، انصاف کے ساتھ فیصلہ ہوگا. جس نے بھی جو اچھا کام کیا ہوگا، فرمایا کہ فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ. جس نے ذرہ برابر نیکی کی ہوگی وہ بھی اس کے سامنے آئے گی، اور جس نے ذرہ برابر برائی کی ہوگی وہ بھی اس کے سامنے آئے گی. اس لیے اس دنیا میں پھونک پھونک کے قدم رکھنا قلیل دانش مندی ہے. عقل مندی کی علامت یہ ہے کہ انسان یہ جانے کہ اس کا پیدا کرنے والا کون ہے، اس کی شان کیا ہے، اس کی عظمت کیا ہے، اور یہ جانے کہ اس نے ہم کو پیدا کیوں کیا ہے، اور یہ بھی اس کو معلوم ہونا چاہیے کہ پھر ہمارا انجام کیا ہے اور ہمارے انجام کا دار و مدار کیا ہے. افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون. کیا تم سب نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ تم کو ہم نے بیکار پیدا کر دیا اور تم ہماری طرف لوٹ کر نہیں آؤ گے؟ یہ کارخانہ بیکار نہیں پیدا کیا گیا، اس کے پیچھے حکمت کام کر رہی ہے، مصلحت کام کر رہی ہے، اور اللہ کا مطالبہ ہے. جو ان مطالبوں کو پورا کریں گے وہ کامیاب ہوں گے، ورنہ دعویٰ کرنے والے تو بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہودیوں کو کہ اگر تمہارا دعویٰ یہ ہے کہ تم اللہ کے محبوب ہو، انکم اولیاء للہ من دون الناس فتمنوا الموت ان کنتم صادقین، کہ اگر تمہارا دعویٰ یہ ہے کہ تم اللہ کے اولیاء ہو، سارے لوگوں کو چھوڑ کر تمہاری دوستی اللہ سے قائم ہے، تو فتمنوا الموت ان کنتم صادقین، تو موت کی تمنا کرو اگر سچے ہو. کیونکہ جب اللہ سے دوستی پکی ہے تو اللہ کے ہاں تمہارے لیے نوازش و اکرام، یہ ساری چیزیں تمہارے لیے وہاں ملیں گی، تو جلدی تمنا کر کے مر جاؤ. فتمنوا الموت ان کنتم صادقین ولا يتمنونه ابدا بما قدمت ایدیہم واللہ علیم بالظالمین. لیکن جو ان کا کرتوت ہے، ان کے شرک، ان کی بدعتیں، ان کی نافرمانیاں، ان کے لعنتی کام، ان کی بے حیائیاں، ان کی بد کرداریاں، ان کو ہرگز یہ جرأت اور یہ حوصلہ دیں گے ہی نہیں کہ وہ موت کی تمنا کریں. لا يتمنونه ابدا بما قدمت ایدیہم واللہ علیم بالظالمین. اللہ کو ظالموں کا اچھی طرح پتہ ہے. اور فرمایا کہ قل ان الموت الذی تفرون منہ فانہ ملاقیکم ثم تردون الی عالم الغیب والشہادہ فینبئکم بما کنتم تعملون. کہہ دیجیے کہ وہ موت جس سے تم بھاگتے ہو وہ تو لامحالہ تمہیں آ کر رہے گی، اور تمہاری حاضری ایک ایسی ذات کے سامنے ہوگی جو عالم الغیب والشہادہ، جو حاضر کا بھی جاننے والا ہے اور غیب کا بھی جاننے والا ہے. اس سے کوئی بات پوشیدہ نہیں ہے، تو تمہارے سارے اعمال تمہارے سامنے رکھ دیے جائیں. اس لیے انسان کے سامنے جو مرحلہ ہے وہ بہت ہی دانائی کے ساتھ طے کرنے والا مرحلہ ہے. اگر ذرا بھی چوک گیا انسان، ذرا بھی پھسل گیا انسان،
اور غفلت میں پڑ گیا اور اپنے دشمن سے مات کھا گیا تو اس کے لیے بہت بڑی پرابلم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک فرمایا یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان کما اخرج ابویکم من الجنہ، کہ بنی آدم دیکھنا شیطان تمہیں فتنے میں نہ ڈال دے جیسے اس نے تمہارے باپ اور تمہاری ماں کو، تمہارے والدین کو جنت سے نکلوا دیا تھا، ایسے وہ تمہارے پیچھے بھی پڑا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی شان یہ ہے یخلق ما لا تعلمون، وہ ایسی چیزیں پیدا کرتا ہے جنہیں تم جانتے ہی نہیں ہو، تمہارے تصور میں بھی نہیں ہوتی۔ کس کو پتا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک دور ایسا بھی آئے گا کہ آدمی آسمانوں میں اڑے گا، ایک عام آدمی فضاؤں میں اڑتا پھرے گا، اور ایک آدمی راتوں رات 1000 کلومیٹر کا سفر طے کر کے تیز رفتار سواریوں سے پہنچ جائے گا۔ کسے یہ خبر تھی کہ آدمی یہاں بیٹھا ہوا امریکہ کے آدمی سے بات بھی کر لے گا، اسے دیکھ بھی لے گا، آمنے سامنے اس کی دو بدو گفتگو ہو جائے گی۔ ایک آدمی امریکہ میں بیٹھا ہے، دوسرا ہندوستان میں بیٹھا ہے، کس کے تصور میں یہ بات تھی؟ ارے ہمارے تصور میں تو آج سے 30-40 سال پہلے یہ بات بھی نہیں تھی کہ ہمارے گاؤں میں بجلی آئے گی، ہمارے گاؤں میں سڑک بن جائے گی، ہمیں تو اس کا بھی تصور نہیں تھا۔ لیکن کتنی تیزی کے ساتھ دنیا نے ترقی کی ہے، اور یہ سارے وسائل حمل و نقل، وسائل تراصل اور وسائل تواصل، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ جڑنے اور رابطہ کرنے، ایک دوسرے سے باخبر رہنے کی ساری باتیں سامنے آ گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا یہ قیامت کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے کہ بازار قریب قریب ہو جائے گی۔ آپ کو پتا ہے کہ ہندوستان میں سونے کا ریٹ اتنا ہے تو دبئی میں کتنا ہے، امریکہ میں کتنا ہے، لندن میں کتنا ہے، ابھی 5 منٹ کے بعد کتنا بھاؤ کھلنے والا ہے، وہ یتقارب الاسواق، بازار قریب قریب ہو جائیں گے۔ اور ایسے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ قلم منتشر ہو جائے گا، لکھنے کا دورہ ہوگا، اور آدمی پڑھنے لکھنے والے زیادہ ہو جائیں گے۔ لیکن ایک بات ساتھ میں یہ بھی کہی گئی کہ وہ ینقص العمل، عمل میں کمی ہو جائے گی۔ فرمایا کہ یثبت الجہل، لکھنے پڑھنے کی تو کثرت ہوگی لیکن جہالت لوگوں کے دل و دماغ میں بیٹھ جائے گی، ویظہر الجہل، جہالت غالب آ جائے گی۔ اور اصلی جہالت کیا ہے؟ اصلی جہالت یہ ہے کہ انسان اپنے رب کی شان نہ پہچانے، اپنے رب کی عظمت نہ جانے، اپنے رب کی توحید نہ جانے، اپنے نبی کا درجہ نہ جانے، اور اپنے نبی کی تعلیمات اور ہدایات کی اہمیت نہ جانے۔ یہی سب سے بڑی جہالت، یہی سب سے بڑی تباہی کا راستہ ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ بادروا بالاعمال فتنا كالليل المظلم يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا۔ دیکھو جلدی عمل کر دو، ان فتنوں کے آنے سے پہلے جو تاریک رات کی مانند ہوں گے کہ جس میں آدمی صبح تو مومن ہوگا، شام کو کافر ہوگا، شام کو مومن ہوگا، صبح کو کافر ہو جائے گا، اور بہت معمولی دنیا کے لیے اپنا دین بیچ دے۔ دین اور ایمان کی کوئی قدر و قیمت باقی نہیں رہ جائے گی۔ انسان کے نزدیک سب سے سستی چیز اس کا دین اور اس کا ایمان ہو جائے گی۔ آخر جو سستی ہے اسی کو تو آدمی بیچ لے گا، اسی کو تو فروخت کر دے گا۔ اسی لیے آج اس بات کا اہتمام ختم ہوتا جا رہا ہے کہ اللہ تو ہم سے کیا مطلوب ہے، اللہ نے ہمیں پیدا کیوں کیا ہے، اس دنیا میں ہم آئے کیوں ہیں۔ ہر انسان اپنی منمانی زندگی گزار رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کچھ لوگوں کے بارے میں فرمایا کہ لہم قلوب لا یعقلون بها ولہم آذان لا یسمعون بها ولہم اعین لا یبصرون بها ولہم آذان لا یسمعون بها اولئک کالانعام بل هم اضل۔ ان کے پاس دل ہے لیکن یہ سوچتے نہیں، ان کے پاس آنکھیں ہیں مگر دیکھتے نہیں، ان کے پاس کان ہیں مگر سنتے نہیں، یہ جانوروں کی طرح ہیں، بلکہ جانوروں سے بھی زیادہ گمراہ ہیں۔ اس
لیے کہ جانور یہ سمجھتا ہے کہ اس کا کام کیا ہے، اس کی ڈیوٹی کیا ہے، وہ بالآخر اسے انجام دیتا ہے، لیکن یہ انسان جانوروں سے بھی بدتر ہو گیا، جانوروں سے بھی گم کردہ راہ ہو گیا۔ آج جو صحابہ کے معاشرے میں آپ جانتے ہیں جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت و تبلیغ کا کام شروع کیا تو ہر طرف بت پرستی، برائی، بے حیائی، فساد، بگاڑ، زنا، شراب نوشی، یہ ساری برائیاں عام تھیں، اور معاشرے کا حال وہ تھا جو حضرت جعفر طیار رضی اللہ عنہ نے بیان فرمایا نجاشی کے دربار میں کہ کننا نعبد الاصنام وناکل المیتہ ونسیء الجوار ویاکل القوی منا الضعیف، کہ بادشاہ ہم تو بتوں کی پوجا کرتے تھے، مردار کھاتے تھے، پڑوسیوں کے ساتھ بہت برا سلوک کرتے تھے، اور ہم نے جو طاقتور تھے وہ کمزوروں کو کھا جاتے تھے۔ یہی ہمارا طریقہ، یہی ہمارا دین اور یہی ہمارا دھرم تھا۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو آپ نے توحید کے ساتھ معاشرے کی بہت کڑی تربیت کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو مروا اولادکم بالصلاۃ سبعا واضربوہم علیہا عشرا اور فرقوا بینہم فی المضاجع او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، کہ دیکھو جب تمہارے بچے 7 سال کے ہو جائیں تو ان کو مسجد کا راستہ بتاؤ، نماز پڑھنے کی ترغیب دو، نماز پڑھنے کا حکم کرو، اور جب 10 سال کے ہو جائیں اور نماز نہ پڑھیں تو ان کی پٹائی کرو، اور ان کے بستر الگ الگ کر دو۔ اس لیے بستر الگ الگ کر دو کا کیا مطلب ہے؟ بستر میں انسان کے اندر اللہ نے ایک غریزہ رکھا ہے، اس کے اندر ایک چاہت ہوتی ہے، اس چاہت کے اندر جب بلوغت پیدا ہوتی ہے تو بہت سے خطرات بھی پیدا ہو جاتے ہیں۔ اس لیے کہا گیا کہ تہذیب و تمدن ابھی سے ان کو سکھایا جائے کہ ابھی سے وہ الگ الگ رہیں اور اپنی حیثیت کو پہچانیں، اور اسی طریقے سے اخلاقی تعلیمات پورے طور پر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث مبارکہ کے ذریعہ دی۔ سب سے پہلی تو اللہ تعالیٰ نے یہ بات فرمائی کہ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، اے انسان جو تو بات کرتا ہے تو یہ سمجھ کے بات کر کہ کوئی لفظ جو انسان کے منہ سے نکلتا ہے تو اس کے بعد پہلے سے نگہبان موجود رہتا ہے جو تیار اور مستعد رہتا ہے اس کو لکھنے کے لیے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو هل يصب الناس على مناخرهم الا حصائد السنتهم، لوگوں کو جہنم میں لے جانے والی جو سب سے زیادہ چیز ہے وہ کیا ہے؟ ان کے زبان کی کمائی۔ انسان اپنی زبان سے جو باتیں نکالتا ہے اس کا ذمہ دار ہے، اور اسلام میں آدمی اپنے ہر تصرف کا ذمہ دار، ہر تصرف کا۔ آپ جو عمل کر رہے ہو، زبان سے کچھ بول رہے ہو، ہاتھ سے کچھ کر رہے ہو، پاؤں سے کچھ کر رہے ہو، ان سب کا ذمہ دار اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون۔ یہ دیکھو جب ہمارا دربار لگے گا تو ہم منہ بند کر دیں گے، مہر لگا دیں گے، منہ کچھ نہیں بولے گا، ہاتھ بولیں گے۔ تکلمنا ایدیہم، تمہارے ہاتھ گفتگو کریں گے اور تمہارے پاؤں گواہی دیں گے تمہارے اعمال کی۔ تو اللہ کے دربار میں ایسا ہوگا، اس لیے کہا گیا کہ ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، دیکھنا، کان، آنکھ اور دل، ان سب کی ذمہ داری تمہارے اوپر ہے۔ ان سب کے بارے میں اللہ تعالیٰ تم سے پوچھے گا کہ تم نے اپنی آنکھ سے دیکھا کیا، اپنے کان سے سنا کیا،
اپنے دل میں سوچا کیا؟ یہ سب کے بارے میں تم کو جواب دینا پڑے گا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان العبد ليتكلم بالكلمة ينزل بها في النار ابعد ما بين المشرق والمغرب، کہ آدمی اپنی زبان سے خالی ایک لفظ نکالتا ہے اور اسی ایک لفظ کی وجہ سے جہنم میں اتنا دور چلا جاتا ہے جتنی دوری مشرق اور مغرب کے درمیان، خالی ایک لفظ کی بنیاد پہ۔ اسی لیے کہنے والے نے کہا کہ احفظ لسانک ایھا الانسان لا یلدغنک انہ ثعبان کم فی المقابر من قتیل لسانہ کان الصحاب لقاء الشجعان۔ اے انسان اپنی زبان کی حفاظت کر، اپنی زبان کی حفاظت کر، یہ جو ہے الدغا ہے، تجھے دست نہ لے۔ اور کتنے پہلوان قبروں میں سو رہے ہیں جو اپنے زبان کے کرتوت کے نتیجے میں قبر کا منہ جن کو دیکھنا پڑا، حالانکہ بڑے بڑے پہلوان کا نام سن کے کانپتے تھے، لیکن ان کی زبان ان کو قبر تک پہنچا دیا۔ اس زبان کی حفاظت، آنکھ کی حفاظت، دل کی حفاظت، ہاتھ پاؤں کی حفاظت، یہ اسلام میں بہت مطلوب۔ اور انسان ایسا نہیں ہے کہ جو چاہے کرے، اسلام میں بڑی کڑی پابندی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ام سلمہ بیان فرماتی ہیں کہ میرے گھر میں آئے اور انہوں نے دیکھا کہ ایک مخنث ہے میرے گھر میں، جس کو ہم لوگ کہتے ہیں چھکا یا صنف ثالث، تیسری قسم۔ تو کہا گھر میں موجود ہے، اور وہ کیا کہہ رہا ہے؟ عبداللہ ابن ابی امیہ سے، ام سلمہ کے بھائی سے، ان سے کہہ رہا ہے کہ ارائیت ان فتح اللہ علیک الطائف غدا سأدلک علی ابنتی غیران فإنها تقبل ب40 وتدبر ب8۔ کہ دیکھنا، اگر کل طائف فتح ہو گیا تو میں تمہیں نشاندہی کرتا ہوں ایک ایسی لڑکی کی، بنت غیران کی بیٹی ہے، وہ جب چلتی ہے تو آگے سے 4 شکن پڑتی ہے اور پیچھے سے 8 شکن پڑتی ہے، یعنی بڑی خوبصورت، بڑے متناسب جسم والی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا؟ لا يدخلن علیکم ھذا، سن لو، خبردار، آج سے یہ تمہارے گھر میں داخل ہونے نہ پائے، اس کو گھر کے اندر قدم نہیں رکھنے دینا۔ یہ اسلام میں اتنی سختی ہے، اس نے خالی زبان سے ایک عورت کا وصف بیان کیا تھا، وہ بھی بہت اوپن نہیں تھا، ڈھکے چھپے الفاظ میں وہ بات تھی۔ اور اگر آج ہمارے گھروں میں عورتیں ننگا ناچ رہی ہوں، ان کے سارے اوصاف دکھائی دے رہے ہوں، ان کی ساری قیامتیں اور ساری بجلیاں بیک وقت تڑپ رہی ہو، اور گھروں کے نوجوان بچے اور نوجوان بچیاں انہیں دیکھ رہے ہوں، تو ان کے اخلاق پر کیا قیامت آئے گی، ان کا کردار کس طرح بگڑے گا، ان کے ایمان پر کیسے ڈاکہ ڈالا جائے گا، اس کا اندازہ آپ کو ہے؟ کتنی معصوم لڑکیاں ایسی تھیں کہ سوشل میڈیا نے ان کی عزت لوٹ لی، ان کی آبرو پہ ڈاکے ڈالے۔ آپ جانتے نہیں، آپ کی بچی تنہائی میں کسی نوجوان سے چیٹنگ کر رہی ہے، گفتگو کر رہی ہے، اس کو محبت کی باتیں ہو رہی ہیں، کبھی ان دونوں کا ملاپ نہیں ہوا، لیکن دھیرے دھیرے ایڈریس لیا گیا، ملاقات کی راہیں پیدا کی گئی، اور آگے چل کے آبرو لٹ گئی، عزت برباد ہو گئی۔ کتنے گھرانے ایسے تباہ ہو گئے، کتنے گھرانے ایسے برباد ہو گئے جس کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ کتنے نوجوان دارو پینے لگے، گرد کھانے لگے، کتنے نوجوان برے لوگوں کی صحبت میں پڑ گئے، اور یہ تو ایسا چاندو کھانا کھلا ہوا ہے کہ جو شیطان کا بہت بڑا آلہ ہے، اس میں عقیدے برباد کیے جاتے ہیں،
اس میں اخلاق برباد کیے جاتے ہیں، ان میں عمل برباد کیا جاتا ہے، اور برائی کے نت نئے طریقے ایجاد کیے جاتے ہیں۔ ذرا سوچو تو صحیح کہ اس دنیا میں کتنے شیطان، اور آج اچھے اچھے بزرگ لوگ شیطان بن چکے ہیں اس میڈیا کی برکت سے، جس کو سوشل میڈیا کہتے ہیں۔ انسان دیکھتا ہے بہت اچھی غزل ہے، بہت اچھا پڑھا ہے، فارورڈ کر دیتا ہے۔ غزل میں کیا ہے؟ اس کو محبت کی باتیں ہیں، محبوبہ کے ناز و نخرے اور اداؤں کا تذکرہ ہے۔ اس سے آگے بڑھ کر فلموں کی کلپیں آتی ہیں، کوئی گرج رہا ہے، کوئی برس رہا ہے، بہادری کا منظر ہے، پھر اس کے بعد گانے کا منظر ہے، پھر اس کے بعد زنا کا منظر ہے۔ یہ ساری چیزیں آسانی کے ساتھ فارورڈ ہوتی رہتی ہیں۔ آپ جانتے ہیں قرآن پڑھو، قرآن سمجھو، اس لیے کہ قرآن کیا ہے؟ ذریعہ نجات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک فرمایا ان الذین یرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا فی الدنیا والآخرۃ ولہم عذاب عظیم، کہ جو پاک دامن غافل مومنہ عورتوں پر تہمت لگا دیتے ہیں کہ وہ ایسی ویسی۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ لعنوا فی الدنیا والآخرہ، ان پر دنیا میں بھی اللہ کی لعنت ہے اور آخرت میں بھی اللہ کی لعنت ہے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ آپ سوچئے خالی اس پہ تہمت لگا دینے، لیکن جو اس کو ورغلائے، جو اس کو اکسائے، جو اس کو برائی تک لے جائے، جو اسے زنا تک لے جائے، جو اپنی آبرو لٹانے تک لے جائے، وہ کتنا بڑا قومی اور ملی مجرم ہے، اس کو آپ سوچ سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے دوسری آیت میں فرمایا کہ ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ، کہ جو لوگ مومنوں میں خالی چاہتے ہیں، کوئی عمل نہیں کرتے، خالی دل سے چاہتے ہیں کہ مومنوں میں بے حیائی پھیلے، تو ان کے لیے کیا ہے؟ دنیا میں بھی دردناک عذاب ہے اور آخرت میں بھی دردناک عذاب ہے۔ انہوں نے کوئی حصہ نہیں لیا برائی کو پھیلانے میں، خالی چاہت کی۔ لوط علیہ السلام کی بیوی کیوں برباد ہو گئی؟ نوح علیہ السلام کی بیوی کیوں برباد ہو گئی؟ معاذ اللہ، کیا انہوں نے گناہ کیا تھا؟ براہ راست اپنی قوم کے گناہ میں شریک تھی؟ نہیں، قوم کے گناہ میں شریک نہیں تھی، لیکن قوم کے گناہ کی تائید تھی اور ان کی برائیوں کو برا نہیں سمجھتی تھی، بلکہ ان کے لیے اپنے گھروں میں راستہ کشادہ کر رکھا تھا، آنے جانے کا، پیغمبر کے راز بتا دیا کرتی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین فخانتاہما فلم یغنیا عنہما من اللہ شیئا وقیل ادخلا النار مع الداخلین، کہ اللہ نے مثال بیان کی ہے کافروں کے لیے نوح علیہ السلام کی بیوی کی اور لوط علیہ السلام کی بیوی کی۔ یہ دونوں نیک بندوں کی زوجیت میں تھی، لیکن انہوں نے خیانت کی۔ یہ خیانت کیا تھی؟ نفس کی خیانت نہیں تھی، صرف جو ہے زبانی طور پر ان کی تائید میں تھی، ان کو راز بتا دیا کرتی تھی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کو لوط کی بیوی ہونے کا اور نوح کی بیوی ہونے کا کوئی فائدہ نہیں ملا۔ فلم یغنیا عنہما من اللہ شیئا وقیل ادخلا النار مع الداخلین، اور ان سے کہا گیا کہ جہنم میں جانے والوں کے ساتھ تم بھی جہنم میں چلی جاؤ۔ تو میرے بھائی کتنا سنگین مرحلہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں ہم کو پیدا کیوں کیا؟ نیکیاں کرنے کے لیے، اللہ کی اطاعت و فرما برداری کرنے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا
وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو تاکہ تم پہ رحم کیا جائے۔ آج آپ سوچیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، ابو داؤد کی روایت ہے کہ اطیع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بمخنث، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک مخنث لایا گیا جس نے اپنے ہاتھ اور پاؤں میں مہندی لگا دی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ کیا کر رہا ہے؟ نوجوان تھا، ہاتھ پاؤں میں مہندی لگا رکھی۔ آج آپ دیکھیں کہ نوجوانوں کو بالیاں پہنے ہوئے، کڑے لگائے ہوئے عورتوں کی طرح، اور حیوانوں جانوروں کی طرح بال رکھے ہوئے، اور آپ بتائیے اس قدر جہالت، یہ دیکھیے یہی میڈیا کا کمال ہے۔ سوشل میڈیا نے مسلمانوں کی عقل پہ بھی ڈاکہ ڈالا ہے۔ یہ مسلمانوں کے نوجوان پاگل ہو چکے ہیں۔ جو کام یورپ کے حیوان اپنی حیوانی جبلت کی بنیاد سے جب وہ حیوانیت کی سطح پہ آ کے جو کام کرتے ہیں، اسی حیوانی کام کو آج اتنا بڑا درجہ مل گیا ہے کہ مسلمانوں کے اچھے اچھے گھرانوں میں آپ دیکھو کہ اتنی بڑی بڑی داڑھی رکھے ہوئے ہے، نماز پڑھ رہا ہے لیکن اس کی پینٹ پھٹی ہوئی ہے، چندی لگی ہوئی تھی، نئی پینٹ بازار سے خرید کے لایا اور اس کو پھاڑا گیا، اس میں چندی لگائی گئی اور اس کی ڈوریں الگ الگ ہو گئی۔ یہ بتاؤ کون سی عقل مندی؟ اگر آج سے 20 سال پہلے کسی کو کپڑا دے کے پھاڑا جاتا اور پھاڑنے کے بعد سے کہا جاتا کہ پہن لو، تم کو میں 10,000 روپیہ دوں گا، تو کوئی بھی آدمی جو شریف گھرانے کا ہوتا وہ پہن کے باہر نہیں نکل سکتا کہ نیا کپڑا اس کو پھاڑیں، کتنی بڑی بیوقوفی کی بات ہے۔ لیکن یہ بیوقوفی آج گھر گھر میں داخل ہو گئی اور آدمی اس کو بیوقوفی سمجھتا ہی نہیں بلکہ تہذیب کا اعلیٰ معیار سمجھتا ہے۔ آج ایسے ہی نہ جانے کتنی برائیاں، نہ جانے کتنی بے حیائیاں، نہ جانے کتنا عقیدے کا فساد، عمل کا فساد، اخلاق کا فساد آج سوشل میڈیا کے ذریعے مسلم امت میں، مسلم گھرانے میں پہنچ چکا ہے۔ آج ہندوؤں کے تہوار مسلم نوجوان منانے جاتے ہیں، آج انسان جو ہے 1 جنوری منانے جاتا ہے، آج انسان دسمبر منانے جاتا ہے، آج انسان ڈانڈیا کھیلنے جاتا ہے، یہ مسلمان کے بچے ہیں، اور ناریل پھوڑنے جاتے ہیں۔ ساری چیزوں کی قباحتیں ختم ہو گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ من تشبہ بقوم فہو منہم، جو کسی قوم کی شباہت اختیار کرے وہ انہی میں سے ہے۔ ہمارا نوجوان پہلے یہ تھا کہ متقی، پرہیزگار، تہجد گزار، اور آپ کو پتا ہے کہ ہندو کو ہندو کہنے کی ایک وجہ مورخین نے یہ لکھی ہے کہ جب مسلم فاتحین ہندوستان میں داخل ہوئے تو دیکھا کہ یہاں کے لوگ اپنے کانوں میں بالیاں ڈالے ہوئے، اور وہاں پر بالیاں صرف غلام ڈالتے تھے، غلام، آزاد آدمی بالی نہیں پہنتا مرد۔ تو بتایا کہ فارسی میں ہندو کا ایک معنی غلام کے بھی آتے ہیں، تو کہا کہ یہ سب ہندو ہیں، یعنی غلام ہیں، بالی پہنے ہوئے۔ بعض مورخین نے اس کی وجہ تسمیہ یہ لکھی ہے کہ یہاں پر ہندو ان کو کیوں کہا گیا، ورنہ ہندو کوئی دھرم نہیں ہے، یہ ایک الگ بات سمجھ جائے گی۔ یہ بالیاں پہننا آزاد لوگوں کا کام نہیں تھا، لیکن آج مسلمانوں کے کتنے نوجوان ایسے ہیں جو اچھے گھرانوں کے بھی ہیں، بعض تو اہل توحید گھرانے کے ہیں، لیکن دیکھی بالیاں پہنتے ہیں، اور آدھا بال کاٹ کے مسجد میں آنا، پھٹی پینٹ پہن کے مسجد میں آنا، یہ تو سب عام رواج ہو چکا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ بھائی اس کو کیا ہو گیا، یہ کیا کر رہا ہے، کیوں مہندی لگائی ہے؟ تو کہا یا رسول اللہ یتشبہ بالنساء، اس کو عورتوں کی مشابہت کا چسکا پڑ گیا ہے، یہ عورتوں کی مشابہت اختیار کر رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو پکڑو، مدینے کے باہر
نقی میں لے جا کے چھوڑا ہو، مدینے میں رہنے کے لائق نہیں۔ کسی نے پوچھا یا رسول اللہ الا نقتلہ، اللہ کے رسول کیا اس کو قتل ہی نہ کرتے؟ اتنا بڑا بدماش ہے، مدینے کی فضا خراب کر رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ نہیں، نہیت ان اقتل المصلین اور نہیت ان قتل المصلین کما جاء فی الحدیث، فرمایا کہ نہیں، مجھے اس بات سے روکا گیا ہے کہ میں نماز پڑھنے والوں کو قتل کر دوں۔ آپ دیکھ لو، مہندی تو لگاتا تھا لیکن نماز نہیں چھوڑتا تھا۔ اللہ کے نبی کے زمانے میں کسی مسلمان کے بارے میں دو بات تو سوچی ہی نہیں جا سکتی۔ پہلی بات تو یہ کہ وہ داڑھی مڑائے گا، اور دوسری بات یہ کہ وہ نماز نہیں پڑھے گا۔ دونوں کا تصور ہی نہیں تھا۔ اسلام میں اس بات کا تصور ہی نہیں ہے کہ کوئی مسلمان داڑھی مڑائے گا۔ داڑھی منڈا مسلمان میں، اسلام میں اس کا تصور نہیں ہے۔ اور دوسری بات کہ بے نمازی ہوگا، بے نمازی ہونے کا بھی کوئی تصور نہیں تھا۔ حتیٰ کہ جو منافق لوگ تھے وہ بھی مسجد میں نماز پڑھنے آتے تھے، تو اللہ کے نبی سے فرمایا کہ مجھے روکا گیا ہے کہ میں نماز پڑھنے والوں کو قتل کروں، لیکن اس کو باہر سے مدینے میں لے گئے، اس لیے کہ مدینے کا ماحول خراب ہوگا۔ اب آپ سوچئے کہ ہم میں سے ہر آدمی اپنے گھر کا ماحول خراب کر رہا ہے کہ نہیں خراب کر رہا ہے؟ اس کی بچی کے ہاتھ میں 25,000 کا موبائل، اس کے بچے کے ہاتھ میں 20,000 کا موبائل، چھوٹی چھوٹی بچیوں کے ہاتھ میں 10,000 کا موبائل، میوزک بج رہی ہے، ناچ ہو رہا ہے، سیریل دیکھے جا رہے ہیں، گندی گندی فلمیں، اور اخلاق کا کباڑہ ہو رہا ہے۔ بوڑھی دادی بلا رہی ہے، ارے بیٹا میرے لال، میرے راجا، میری رانی، لیکن راجا اور رانی تو ایک ایسی دنیا میں ہے کہ ہم وہاں ہیں جہاں کہ ہم کو بھی خود ہماری خبر نہیں آتی۔ وہ ایسے مجبور ہیں کہ چاہے دادا بلائے، دادی بلائے، ابا بلائے، اماں بلائے، وہ سب سے بڑا فریضہ یہ ہے کہ اس کو چھوڑ کے جائیں کیسے۔ اور آپ سوچیں کہ انسان کتنا اس کا عادی ہو گیا، اذان ہو رہی ہے، موبائل دیکھ رہے ہیں، چلے جائیں گے ابھی تھوڑا اور دیکھ لیں، ہو جائے دو، دیکھ رہا ہے، پہلی رکعت بھی چلی گئی، دوسری رکعت بھی چلی گئی، اور دل پر جبر کر کے اس کو بند کرتا ہے اور دوڑتا بھاگتا آتا ہے، جن کا جماعت میں شریک ہو جاتا ہے۔ جو اچھے نمازی ہیں ان کا یہ حال ہے۔ اس شیطان نے کس طریقے سے انسان کو اپنے قابو میں کر دیا ہے۔ انسان ذمہ دار ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرماتے ہیں کہ لا تزول قدم عبد حتى يسأل عن 5 عن عمره فيما أفناه وعن شبابه فيما أبلاه وعن ماله فيما اكتسبه من أين اكتسبه وفيما أنفقه وعن علمه بما عمل فيه۔ انسان سے پوچھا جائے گا کہ عمر کہاں گزاری، جوانی کہاں کھپائی؟ نمازوں میں تھے، تقویٰ میں تھے، تلاوت قرآن میں تھے، کہ ناچ گانے میں تھے، فساد میں تھے، زنا میں تھے، برائی میں تھے، بے حیائی کے کاموں میں تھے، کس کام میں زندگی گزاری؟ اور آخر میں نتیجہ کیا ہوگا؟ کیا آپ یہ سمجھتے ہیں آج انسان بہت بے خوف ہو گیا اللہ سے، ذرا بھی اس کے دل میں اللہ کا ڈر نہیں ہے۔ آخر سوچو تو صحیح کہ اللہ کا نظام کیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر مدینہ شریف میں 2 قبر کے پاس سے ہوا، دونوں مسلمانوں کی قبریں تھیں۔ آپ نے کہا کہ جانتے ہو ان دونوں قبروں میں عذاب ہو رہا ہے، دونوں قبروں میں عذاب ہو رہا ہے، اور کسی بہت بڑے گناہ سے عذاب نہیں ہو رہا ہے۔ انہوں نے شرک نہیں کیا، بدعت نہیں کی، رندیوں کا ناچ نہیں دیکھتے تھے، مشاعرہ نہیں کراتے تھے، مشاعرے میں عورتوں کا گانا نہیں سنتے تھے۔ آج دیکھو مسلمان لوگ مشاعرہ اور بڑے بڑے داڑھی رکھنے والے حاجی نمازی لوگ مسجد میں چندہ نہیں دیتے، مدرسے میں چندہ نہیں دیتے، تو چلا مشاعرے کے لیے 50,000 روپئے چندہ دے رہے ہیں۔ لوگ کیا کر رہے ہیں مشاعرے والے؟
بے حیائی کی دعوت، فساد کی دعوت، گناہ کی دعوت اور لہو الحدیث، انسانوں کو غفلت کی طرف لے جانے والے، ماننے والے، ان کے اخلاق کو، ان کی مروت کو، ان کی انسانیت کو۔ آج جانتے مسلم امت کی ضرورتیں کیا ہیں؟ آج کتنے بچے جاہل گھوم رہے ہیں، آج کتنی بچیاں گھروں میں بیٹھی ہوئی ہیں، ان کی شادی نہیں ہوتی ہے، ان کے بعد مجبوریاں ہیں، کتنے نوجوان بے روزگار ہیں، چوری میں جا رہے ہیں، ڈکیتی میں جا رہے ہیں، فساد کے کاموں میں جا رہے ہیں۔ یہ سب ملت کی ذمہ داری نہیں ہے؟ کیا ملت کے پاس اتنا پیسہ ہے کہ منگنی میں 20-20 لاکھ روپیہ خرچ کرے؟ ملت کے پاس اتنی گنجائش ہے کہ مشاعرے کرے، فنکشن کرے، گانوں کی مجلسیں لگائے، برائی اور بے حیائی کی مجلسیں قائم کریں، اور توحید مجروح ہو، ایمان مجروح ہو، سنت مجروح ہو، دعوت کا کام نہ ہو سکے، مسجدیں ویران ہو جائے؟ یہ کس کی ذمہ داری؟ اس امت پہ اللہ کا عذاب نہیں آئے؟ یہ امت اللہ کی رحمت کی مستحق ہو سکتی ہے کہ جہاں پر دھڑلے سے شرک ہوتا ہو اور برائیوں اور گناہوں کے لیے ان کے پاس بے شمار پیسے ہیں، بڑی دولت ہے۔ ایک جگہ ہم لوگ گئے اور الحمدللہ جماعت کے کافی لوگ وہاں ہیں، تو ایک صاحب نے کہا کہ یہاں کم سے کم اس محلے میں 10 شیخ ایسے ہیں کہ اگر کوئی ابھی آ کے کہے کہ کل جو ہے گاؤں میں زمین بک رہی ہے اور بہت مناسب ہے، اس کی قیمت 2 کروڑ روپے ہے، تو کہا کہ ابھی رات میں بیگ میں بھریں گے اور چلے جائیں گے اور صبح خرید لیں گے، ان کو کہیں جگاڑ لگانے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ چلے جائیے تو بھائی مسجد بن رہی ہے، مدرسے کی ضرورت ہے، فلاں کام کی ضرورت ہے، تو ایسا لگے گا کہ دنیا میں ان سے زیادہ آفت زدہ اور مصیبت کا مارا ہوا کوئی ہے ہی نہیں ہے پورے محلے میں۔ اور یہ گھر گھر کا مزاج ہے۔ آپ سوچیں میرے بھائی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ میں آتا ہے کہ کوئی صحابی ایسا تھا ہی نہیں کہ جس کے پاس اللہ کی راہ میں دینے کے لیے زمین ہو اس نے وقف نہ کیا، کوئی ایسا صحابی نہیں تھا۔ آخر ان کے ہاں یہ سب باتیں کیسے آسان ہو جاتی تھی، نیکیاں کیسے آسان ہو جاتی تھی؟ اس لیے کہ وہ ٹھوس عقیدے پر جیتے تھے۔ اور آج بات یہ چل رہی تھی کہ برائی کے بہت سارے اسباب، اور اس میں آج ایک سوشل میڈیا بہت بڑا سبب بن چکا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ قیامت قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ لَيَحْمِلُنَّ أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ يُضِلُّونَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ أَلَا سَاءَ مَا يَزِرُونَ۔ جو لوگ فارورڈ کرتے ہیں برائیوں کو، بے حیائیوں کو، فساد کو، شرک کی باتوں کو، برائی کی باتوں کو، ایک دوسرے کو دعوت دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرمایا کہ قیامت کے دن یہ اپنے گناہ کا بوجھ تو پورا اٹھائیں گے اور ان لوگوں کے بھی گناہوں کا بوجھ اٹھائیں گے جن کو بے علمی کی بنیاد پر یہ گمراہ کر رہے ہیں۔ بہت برا بوجھ ہے جو یہ اٹھائیں گے۔ اور فرمایا کہ لَيَحْمِلُنَّ أَثْقَالًا مَا أَثْقَالِهِمْ کہ یہ لوگ جو ہے اپنا تو بوجھ اٹھائیں گے، دوسروں کا بھی بوجھ اٹھائیں گے قیامت کے دن۔ یہ بہت بڑی برائی کا کام ہے، فساد کا کام ہے۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ آج ہمیں اپنے گھر کی، اپنے محلے کی کوئی فکر نہیں ہے، اپنے دین کی کوئی فکر نہیں۔ جیسا کہ اللہ کے نے فرمایا کہ دین سب سے سستی چیز ہو جائے گی، سب سے ہلکی چیز ہو جائے گی، جبکہ مطلوب یہی ہے کہ دین سب سے مضبوط چیز ہو۔ تو میں یاد کر رہا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ان دونوں کو قبر میں عذاب ہو رہا ہے۔ کیوں عذاب ہو رہا ہے؟ کہا کہ ایک پیشاب کے چھینٹے سے نہیں بچتا تھا، اما احدہما کان لا یتنزہ عن البول، ان میں سے ایک آدمی پیشاب کے چھینٹے سے نہیں بچتا تھا، اور دوسرے کا حال کیا تھا؟ کان یمشی بالنمیمۃ، کہ وہ چغلخوری کرتا تھا، لگائی بجھائی کا کام کرتا تھا، ادھر کی بات ادھر کرتا تھا۔ آپ سوچیں اس میڈیا کے ذریعہ
کتنی باتیں ادھر کی جاتی ہیں. 2 حدیث سنانے کے بعد اپنی بات ختم کروں. پہلی حدیث، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن، کہا کہ میں جب گیا خواب میں معراج کے موقع پر، جب خواب میں آپ کو وہ معراج اور وہ چیزیں دکھائی گئی فرشتوں کے ساتھ، تو اس میں ایک چیز آئی تھی کہ میں نے دیکھا کہ ایک آدمی لیٹا ہوا ہے، اس کے سر پہ ایک آدمی آنکس لیے ہوئے کھڑا ہے لوہے کا، اور اس کے گلفڑے میں لگاتا ہے تو گدی کے بل لیتا ہوا گدی تک لے جاتا ہے، پھر ناک کے نتھنے میں لگاتا ہے، پھر وہاں تک کھینچ کے لے جاتا ہے، پھر آنکھ میں لگاتا ہے اور وہاں تک کھینچ کے لے جاتا ہے، تاکہ ایک طرف کرنے کے بعد پھر دوسری طرف آتا ہے، دوسری طرف بھی یہی کام کرتا ہے. جبڑے میں لگا کے یہاں تک چیرتا ہے، پھر ناک میں لگا کے یہاں تک چیرتا ہے، پھر آنکھ میں لگا کے یہاں تک چیرتا ہے. کہا جانتے ہو کیوں ایسا ہوا؟ کہا کہ الرجل یغدو من بیتہ فیکذب الکذب تبلغ الآفاق. ایک آدمی گھر سے نکل کے ایک جھوٹ بول دیتا ہے اور وہ جھوٹ پوری دنیا میں پھیل جاتا ہے. ایک جھوٹ بولنے کا یہ انجام ہے. یہ قیامت تک آدمی کے ساتھ یہ معاملہ ہوتا رہے گا. ایسے آپ کہتے ہیں نا جوک، اس جوک میں اللہ کا مذاق، دین کا مذاق، رسول کا مذاق، ایمان کا مذاق، اخلاق کا مذاق اڑایا جاتا ہے، اور اس جوک کو آدمی کتنا آگے بڑھا دیتا ہے اور جھوٹی باتیں ہوتی ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ویل للذی یحدث فیکذب ویل لہ ویل لہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بربادی ہو اس آدمی کے لیے جو بات کرتا ہے، جو جھوٹ بولتا ہے، لیضحک بہ القوم، اس لیے جھوٹ بولتا ہے تاکہ لوگ اس بات کو سن کے ہنسیں، اس بات کو سن کے ہنسیں. بناوٹی بات رہتی ہے، اپنی طرف سے گڑھی ہوئی بات ہوتی ہے، لیکن لوگوں کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بولتا ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں بربادی ہے اس کے لیے، بربادی ہے اس کے لیے، یعنی ایسا آدمی برباد ہو جائے گا، اللہ کی نگاہ میں مقبول ہے. اللہ کے بندو، اس دین کی اہمیت کو جو اللہ نے ہمیں آپ کو دیا ہے محسوس کریں، اور اپنے ایمان کی حفاظت کریں، اپنے اخلاق کی حفاظت کریں، اپنے تقوی کی حفاظت کریں، اور اپنے اعمال صالحہ کی حفاظت کریں. غفلت میں زندگی نہ گزاریں، ورنہ دن قیامت میں اللہ تعالیٰ یہ پوچھے گا کہ مال تم نے کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا. کیا جواب ہو تمہارے پاس؟ اور فرمایا کہ کتنا تم نے سیکھا اور سیکھ کے تم نے کتنا عمل کیا. یہ سب باتیں اللہ کے ہاں پوچھی جائیں گی، اور اللہ کے ہاں سوال کا اہتمام یہی مومن کا صبح امتیاز ہے. یہ تو کافروں کا معاملہ ہے، تو اس بات کی پرواہ نہیں کرتے کہ وہ حلال کریں کہ حرام کریں، کہ جائز کریں کہ ناجائز کریں، کہ بد اخلاقی کریں کہ برائی کریں کہ بے حیائی کریں. اللہ تعالیٰ نے ایک بات بتائی ہے کہ دیکھو لیس بأمانیکم ولا امانی اہل الکتاب من یعمل سوءا یجز بہ، کہ جنت نہ تمہاری تمناؤں سے ملے گی نہ اہل کتاب کی تمناؤں سے. جو برا کرے گا اس کو برا بدلہ ملے گا. ہمارے ہاں مار کا سسٹم ہے، مار پڑے گی قبر میں بھی، جہنم میں بھی. اور دیکھو کہ صحابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے، اور کتنے لوگوں کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کو عذاب دیا جا رہا ہے، قبر میں عذاب دیا جا رہا ہے، ان کو آگ کا عذاب دیا جا رہا ہے. کئی لوگوں کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی کہ جہنمی ہو گئے، حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معاشرے میں تھے اور ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا تھا، ان کے ساتھ جہاد میں شریک ہوتے تھے. تو جب ان کا یہ حال تھا تو ہم آپ آخر کیوں اللہ سے ڈرتے نہیں؟ اللہ سے ڈریں. اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو دین کی سمجھ عطا فرمائے. جب تک دنیا میں جئیں ایمان سے جئیں، تقویٰ سے جئیں، اللہ اس کے رسول کی محبت پر جئیں. جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پہ خاتمہ ہو، اللہ اس کے رسول کی محبت پہ خاتمہ ہو. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد.